أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا المخفاق المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يحفظ وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلق. يا رب صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد
محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن لحبل النبي توساق. يا ربي صل على محمد ومن لحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه طبيبي. السلام عليك. السلام عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا عليه صلوات الله عليه عينان المعركات كل من صلى علم اليقين النبي حاضرين يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى المجوس أسلموا بين يديه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى الحسن صم الحسين للنبي قرة العين الحسن صم الحسين للنبي قرة العين نورهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عدم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن مسبح اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في عيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية
الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا جلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله دوشا شرب الرسل الطيب وتهم لنا جمعا أبدا نور الكواكب شريفا أصلي الوزن بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله توشى أشرف الرسل الطيب وتهم لنا جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل التي على الدوائب من قصين ونوين بذح المجد بن غائب صلوات الله توشى أشرف الرسل الطيب وتعمر على جمعا ما بدا نور الكواكب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى شرف الرسل الأطايب وتغمر على جمعان ما بدا نور الكواكب ولح شكر على ما قد حمانا بالمواهب يا كريما يا رحيما خذ وعجل بالمطالب صلوات الله توشى أشرف الرسل الأطيب وتعمر على جمعان ما بدا نور الكواكب توجه نحو بابك ما رجع من
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه، يتصرف في موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفقر زهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمهم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت سراياته في الكون منشورة على مر الأيام والسهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما هركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث.
وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم، إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشف منه ولما ولا غللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حن مشتاق لما يصلي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط زواهر كنوزه. فكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود فمشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود، فبرز الحامد المحمود دخل لله بالتعظيم والسجود. الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم والكون ابتهاجا نبي وجاه بالمصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي استضيء بجمالك وبالحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد ليس قابلا عطاء مع البحر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمدا جل يحصرها العال إذا حبانا بوجود المصطفى آل محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وادينا نهج السبيل مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا
مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وسلام مستمر مرحبا 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 كل حين يتجدد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك رفعه إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وأدعجته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عن ثم عاودني رعب وظلمة وكشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق
قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا ربيع أتى بالبشر يبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم. هذا ربيع أتى بالبشر يبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم. هادي الأنام حبيب الله شافعنا غاصا غاصا وعون به الإحسان والكرم. هادي الأنام هادي الأنام حبيب الله شافعنا غاصا غاصا وعون به الإحسان والكرم. هادي الأنام وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مشرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزهو به والبيت والحرم وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا بطلعته والأرض تزهو به والبيت والحرم تكون آمنة في يوم مولده. تكون آمنة في يوم مولده. تكون آمنة في يوم مولده. جاء السرور لنا والفضل والنعم. تكون آمنة في يوم مولده. تكون آمنة في يوم مولده. جاء السرور لنا والفضل والنعم. صلى علينا والعرش ما طلعت
شمس وملأت الكون يبتسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيف الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن أشرف به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملته في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز وتعالى مجدها خذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ضأت به كل العوالم جهرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. ضاءت به كل العوالم جهرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا. يا
هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم عمدادك في عبادك ومساك كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف جات أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang kelahirnya sebaik-baik kelahiran. Dan salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau setiap hari Senin memperingati hari lahirnya, sehingga beliau cara memperingatinya dengan cara berpuasa. Yang terhormat para hadirin dan hadirat, terutama para rombongan pembacaan Maulid Habsyi dari Pekauman yang telah melantunkan syair-syair Maulid sehingga terpenuhi rasa keagamaan kita. Kemudian yang kami hormati
pembicara pada malam hari ini yaitu Habib Zainal Abidin Al-Kaf. Kurang sini juga dulunya. Ya Allah, kurang sini juga Allah. Kemudian yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, kami atas nama Takmir Musalla Al-Ansor menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak hadirin yang telah berkenan bersama-sama menghadiri acara peringatan Maulid ini. Kemudian kami juga terima kasih atas segala bantuan baik material maupun moral sehingga bisa terlaksananya peringatan ini. Terutama kami juga sekali lagi terima kasih pada rombongan Maulid Habsyi dari Pekauman dan penceramah nanti Habib Zainal Abidin Al-Kaf. Untuk menyingkat waktu kami akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, kemudian tiga ceramah agama, dan keempat doa dan penutup. Marilah kita masuk ke acara yang pertama bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara selanjutnya kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadil Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita dengan pembacaan kalam ini tadi, terutama yang membacanya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian acara selanjutnya yakni ceramah agama sekitar Maulid yang akan disampaikan Al-Mukarram Habib Zainal Abidin Al-Kab. Kepada beliau dipersilahkan waktu dan tempat sejenak bila Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari madarikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa gutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin syafi'il ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah Sahibul Jad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, dan kepada para habaib yang lainnya Al-Habib Mukhtar, Habib Yusuf, Habib Ahmad, Habib Hasan, dan kepada para habaib semuanya, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat
yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ulun, kepada pian seberataan. Mudah-mudahan pian yang hadir di acara ini sama-sama kita berhadir, gak lain dan gak bukan, niat kita cuma satu, mengagungkan orang yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji orang yang paling dipuji oleh Allah, memuliakan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang mendapatkan ridha oleh Allah, hamba yang mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, seberapa banyak uang kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa hebat daripada pangkat kita, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mendapatkan umurnya berkah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mendapatkan hartanya diberkahi lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mendapatkan kerukunan dalam hidupnya, yaitu keberkahan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah, apabila sudah kita meninggalkan dunia ini, enggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita, enggak ada lagi manfaatnya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada lagi di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar bermanfaat itu harta kita, anak turunan kita, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Orang yang hati selamat adalah hati yang ada ta'alluq dengan baginda Nabi Muhammad. Hati yang selamat adalah orang yang selalu rindu syauq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan hati selamat adalah orang yang selalu menanamkan di dalam kepribadiannya mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu hikmah daripada peringatan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah kita mengenal daripada siapa itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad itu mulai dilahirkan, belum dilahirkan ke dunia sudah dimuliakan oleh Allah, sudah paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad SAW, khalaqtul aflaq. Bahkan Nabi Adam alaihissalam dikatakan gak bakal diciptakan oleh Allah, makhluk tuh kayak Adam. Aku gak bakal, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku gak bakal ciptakan engkau wahai Nabi Adam kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita mendapatkan keberkahan awal kita, setelah itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi alamil arwah. Sebelum kita masuk alam dunia, kita berada semua di alamil arwah. Nah, di alam arwah itu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajalnya seseorang, rizkinya seseorang, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kemarin di alam arwah itu seseorang dikumpulkan dengan kumpulan al-akhyar, dengan kumpulan yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan daripada perkumpulan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkumpulan yang dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pun ketika dia dilahirkan di dunia, dia akan dikumpulkan semacam itu. Dia akan dipilih oleh Allah, akan dikumpulkan dengan perkumpulan yang baik semacam ini. Berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita di alam arwah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Tandanya apa? Tandanya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di perkumpulan yang baik, perkumpulan yang penuh berkah, perkumpulan yang di sana menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak orang rumahnya dekat sama musola, rumahnya dekat sama masjid, bahkan kadang mereka hafal Quran tapi nggak dapat hidayah, nggak bisa mereka kumpul untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bisa memperingati Maulid Nabi nggak lain dan nggak bukan, yang ngundang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di saat ini yang ngundang kita Nabi, bukan panitia. Panitia ini Masya Allah melaksanakan daripada syariatnya untuk bersama-sama menggemakan maulidnya Nabi Muhammad SAW hingga tercapainya acara semacam ini. Dan ini insya Allah membuat Nabi Muhammad SAW senang kepada kita, ridho kepada kita, dan Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita, dan Nabi akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin Allahumma.
Amin Allahumma amin. Nah, jadi ketika kita mengadakan acara semacam ini, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad, dengan anugerahku, dengan rahmatku, maka hendaklah kalian bergembira. Disuruh kita ketika dapat rahmat, ketika kita dapat anugerah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, kita disuruh untuk bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, rahmat yang terbesar itu adalah biwujudi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diadakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rahmat yang paling harus kita syukuri dengan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalian dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik daripada umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti di yaumil mahsyar, nah sekarang belum merasakan keberkahannya Sayyidina Muhammad. Nanti kalau sudah di yaumil mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua dikumpulkan oleh Allah. Dan di sana semua akan dibuka oleh Allah. Yang selama ini kita tutup-tutupi, rapat kita nutupnya, bahkan tetangga kita nggak tahu. Nanti di yaumil mahsyar akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikatakan di sana kepalanya di bawah, kakinya di atas, jalan beribu-ribu tahun di padang mahsyar tersebut dengan posisi matahari sejengkal di atas kepalanya, panas huru-haranya. Dan di sana kalian akan melihat sesuatu yang gak pernah dilihat di dunia. Di sana akan kalian lihat semuanya. Berjalan beribu-ribu tahun dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ini adalah gambaran kepada orang yang durhaka selama hidupnya kepada orang tuanya. Ada lagi nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perutnya lebih besar daripada badannya. Perutnya lebih besar daripada badannya dan berjalan beribu-ribu tahun dengan keadaan perut yang besar. Ini adalah orang-orang yang selalu makan daripada hal yang haram, makan daripada hartanya anak yatim, mengkonsumsi daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perutnya lebih besar daripada badannya. Dan ketahuilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu enggak ada yang bisa nolong kita. Enggak ada manfaatnya lagi yang kita cari selama ini. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini adalah perbendaharaan kita yang menipu. Kita cari-cari, kita kejar, kita berusaha mendapatkan, meraih dunia tadi dengan sepenuh waktu kita, dengan sepenuh usaha kita, dengan sepenuh daripada kita kerahkan, daripada kita punya kemampuan. Tapi apa? Ternyata dunia ini menipu kepada kita. Ada enggak orang yang masuk dalam kubur yang dipikirkan lagi hartanya? Kalau sudah malaikat munkar wa nakir yang bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka, bisa enggak malaikat munkar nakir, jangan ditanya saya punya uang nih 2M, bisa enggak? Oh enggak bisa. Tapi kalau Anda masih di pengadilannya dunia bisa, Pak. Pasal lapis 3 bisa 2, bisa 1 jatuhnya. Kenapa? Karena Anda punya uang. Nah, hidup di dunia modalnya cuma satu, adul, ada duit urusan lancar. Mau punya rumah yang bagus harus ada duitnya. Mau punya kendaraan yang bagus harus ada duitnya. Mau dihormati sama orang, mau mengatur hidupnya orang harus ada duitnya. Tapi kalau sudah di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang nanya malaikat munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka, enggak bisa lagi uang Anda berbicara. Enggak bisa lagi saya anaknya gubernur munkar nakir, jangan ditanya, enggak bisa. Yang bisa pada saat itu memberikan pertolongan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ketika kita memperingati daripada peringatan semacam ini, kita membuat Rasulullah bangga kepada kita sebagai umatnya.
membuat Rasulullah itu memperhatikan, memandang kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang berkah. Lebih-lebih lagi ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan mendapatkan daripada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gak ada yang bisa lagi sudah menyelamatkan ad-dunya mata'ul ghurur. Bahasanya dunia ini palsu, KW. Adapun akhirat, walal akhiratu khairun wa abqa. Adapun akhirat itu adalah sesuatu yang kekal, khairun yang baik dan yang kekal. Hidup kita sebenarnya nanti ada di akhirat. Kita sudah lewat di alam arwah, masuk ke alam rahim, masuk ke alam janin, keluar di dunia, dan sebentar lagi kita akan lewat dari dunia ini. Kita akan memasuki alamul kubur, alamil barzakh, alamil hisab, wa alamil wa alamil mizan, wa alami bainal jannahi wan nar. Semua itu nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, yang asli. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya manusia ini semua dalam keadaan merugi kecuali mereka yang meninggalkan dunia dengan membawa iman dan yang beramal soleh. Meninggal dunia membawa iman dan beramal soleh, maka dia nggak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya akhirat itu yang asli. Kita siapkan perbendaharaan kita di akhirat. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh wa aqrabul wa afdalul qurbat, paling afdolnya qurbat adalah ketika kita mengagungkan Rasulullah, kita bersama-sama duduk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu termasuk daripada amalan yang terbaik, amalan yang paling afdol. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian yang beriman. Yang dipanggil Allah di sini adalah orang yang beriman. Jadi yang gemar bersolawat itu masuk kategori yang imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diseru, yang dipanggil, yang diajak oleh Allah, atau bahasa kita ini yang diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lidahnya gampang mengucap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, hanya orang-orang yang beriman. Coba kita lihat orang tua kita bahari. Jangan jauh-jauh lihat kai kita, orang tua kita bahari. Enggak jauh-jauh amalan, baca sholawat. Mau turun ke pasar, mau usaha, baca sholawat. Apalagi mau bikin teh atau apa, mau makan nasi, baca sholawat. Jangan ditinggal baginda Nabi Muhammad SAW, sahibul barakah, akan mendapatkan kita keberkahan. Mereka dahulu ceritanya apa? Beb, ujar orang di Kelayan ya, mungkin di sini sama aja juga. Ulun beb, ujar kai-kai memaraki. Ulun berisi anak BP 13 hikung 20 hikung. Nah, orang bahari hidup aja, sukses saja, jadi profesor anaknya, jadi dokter anaknya. Perumahannya banyak, tanahnya banyak, berangkat haji, walaupun naik kapal berangkat haji. Kerjaannya apa? Turun ke sawah, mancal, naik sepeda. Masjid ada, dimampiri, sholat, baca sholawat. Ini amalannya. Kenapa mereka bisa semacam itu? Karena mereka membawa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Bahkan kita di Kalimantan Selatan ini hebat. Tradisi kita, orang tua kita bahari itu hebat. Orang Kalimantan ini terkenal dengan bumi sholawat. Ada tradisi kita di sini ya. Mereka dahulu mengharapkan anaknya jadi anak yang soleh wa soleha, mengharapkan anaknya jadi orang alim, jadi orang baik, jadi orang benar. Akhirnya apa? Mereka bikin satu tradisi, apa namanya? Ba'ayun Maulid. Yalah, Ba'ayun Maulid. Cari yang di Jawa nggak ada Ba'ayun Maulid.
Cari di mana? Di Mekah gak ada, di Hadramut gak ada bayun maulid. Yang punya mana? Kalimantan Selatan. Sampai dia mengayun anaknya aja mau dibacakan sholawat. Berkah hidup mereka. Kenapa selalu membawa baginda Nabi Muhammad SAW? Gak mau jauh-jauh sama Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang punya anak 2 aja sudah bingung. Jadi dipadahi kiai dulu di pondok, ingat ujar kiai, nak ikam nakai harus lebih hebat dari kuitan. Ibarat kuitan ikam itu gawian menambal ban, ikam paling kada bajual kendaraan. Artinya harus lebih hebat dari kuitan. Jadi si murid menggumul ini menyahuti juga. Inggih guru aja, inggih kiai ulun lebih hebat dari kuitan ulun. Kuitan ulun bahuma, ulun tukang jual pahumaan. Hendak kawin dijualnya pahumaan. Hendak sekolah dijualnya pahumaan. Yalah, hendak nungkar kendaraan, nungkar mobil, jualnya kendaraan, dijualnya pahumaan. Akhirnya apa? Hidupnya hibakan bedak-bedakan tuh ya hibak. Kendaraannya mengeridit seberataan, ya Allah. Kenapa? Galilul barakah, sedikit keberkahan. Kenapa? Karena enggak membawa Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dahulu punya harta sedikit, tapi dibawa dengan dibacakan sholawat, dibacakan sahibul barakah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Lebih-lebih lagi kata Rasulullah SAW. Man shollah alayya, sholatukum alayya nurun lakum yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Sholawat kalian kepadaku, kata Rasulullah SAW, akan menjadikan cahaya nur bagi kalian nanti di hari kiamat. Yang akan menerangi kita dalam kubur, sholawat kita kepada Rasulullah. Yang akan menjadi lentera jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabun nas ilayya, kata Nabi Muhammad, yang paling dekat nanti manusia kepadaku, kata Rasulullah di hari kiamat, man aktsaruhum alayya salatan, orang yang banyak gemar bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mungkin kalau kita cerita tentang baginda Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, luar biasa. Kenapa jadi salawat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersolawat lawan Nabi? Karena ini makhluk yang paling luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk paling luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahir Nabi Muhammad, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, dikatakan di Mekah sana, bulan itu seakan-akan turun ke rumahnya Sayyidah Aminah, dan di atas itu gelap. Jadi bulan itu mengambil cahaya dengan Rasulullah SAW. Luar biasa. Habis itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW, api yang disembah orang Majusi beribu-ribu tahun gak pernah padam, lahir Rasulullah, apinya padam. Nah, jadi bila ada kebakaran, ingatkan, bacakan sholawat banyunya, ya selang selang pemadam tuh tiupakan sholawat dulu, ya simbur. Api Majusi aja pajah, apalagi api nang sebuah rumah aja. Bawa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hati panasan, yalah, pikiran jenuh, baca sholawat, maka akan padam nanti amarah kita. Sering-sering baca sholawat. Kita yang cari ini tatmainnul qulub, hati kita ini tenang, kita cari. Kalau banyak duit tapi nggak tenang hati, percuma. Punya banyak istri tapi nggak tenang hatinya, gimana? Ya percuma. Ya, yang kita cari ini adalah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang benar-benar kaya itu adalah al-ghina 'anil nafas, yang mempunyai jiwa yang kaya, jiwa yang tenang, itu adalah sebenar-benarnya orang yang kaya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi api Majusi padam ketika Rasulullah SAW lahir. Kemudian apalagi terjadi gempa ketika Rasulullah SAW lahir. Tapi gempanya hebat, nggak pernah terjadi seluruh dunia gempa yang dialami ketika Rasulullah SAW lahir. Nggak bakal terulang lagi. Gempanya ini hebatnya kenapa? Karena gempanya itu di sekelilingan daripada berhala-berhala, patung-patung, di situ aja gempanya. Di luar pada itu nggak ada gempa. Ada nggak terjadi di dunia? Nggak ada. Habis Sulawesi habis semuanya, nggak ada pilih-pilih.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir berhala itu goncang. Orang yang ada di biharanya, ada di tempat penyembahan daripada berhalanya merasakan gempa, dan patung itu roboh semuanya ketika mereka keluar daripada rumahnya, keluar daripada tempat ibadahnya. Mereka merasakan, kok nggak ada gempa ya? Masuk lagi ke dalam tempat sembahannya, ternyata gempa lagi. Nah, itu anehnya ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah SAW diutus untuk benar-benar menyampaikan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wulida makhtunan makhulan maktu asurah, dikatakan. Rasulullah itu lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Sudah terkhitan, Rasulullah SAW sudah bersunat. Makhulan, kemudian matanya dicelak. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maktu asurah, pusarnya sudah terputus. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Sajidan, dalam keadaan sujud jatuhnya tadi. Enggak nangis Rasulullah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak ada yang semacam ini kelahiran. Makanya Hasan bin Sabit memuliakan dengan syairnya. Jadi sahabat Nabi ada namanya Hasan bin Sabit. Sahabat Nabi ada yang namanya Hasan bin Sabit. Dan ini terkenal ahli syair. Jadi di zaman jahiliyah, di zaman Arabiyah itu, orang yang melukai dengan syairnya lebih tajam sakitnya daripada orang yang melukai dengan pedang. Jadi sebelum mereka berperang kadang beradu syair dulu, ya, saling menjatuhkan dulu, ya, dengan syair-syairnya, karena bisa membuat orang itu sakit dengan sindiran-sindiran syairnya. Dan termasuk daripada yang ahli syair paling hebat pada saat itu yang namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini dikumpulkan oleh orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang musyrikin, dibayar Hasan bin Sabit. Ya. Hasan bin Sabit, ta'al sini. Kamu mau bayaran berapa? Tapi syaratnya kamu harus menyindir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kamu tadi bikin syair menjelekkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh dibayar untuk menjelekkan Nabi. Sebelum masuk Islam Hasan bin Sabit. Ternyata jar Hasan bin Sabit nang mana gerang namanya Muhammad. Sekalinya melihat Nabi Muhammad, bukan sindiran yang keluar, wa ajmalu min kalam taraqattu ainu. Yang lebih indah darimu wahai Muhammad enggak pernah dilihat oleh seorang mata pun. Wa akmalu min kalam talidin nisa'u. Yang lebih sempurna darimu ya Muhammad enggak pernah dilahirkan seorang perempuan pun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan dengan apa yang terbaik bagi dirimu. Diupah sudah mencaci maki Rasulullah sekalinya berislam. Kenapa? Karena melihat kepribadian Rasulullah, melihat akhlaknya Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah, melihat segala sesuatu dari Rasulullah, maka yang terbaik di alam semesta ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan, dikatakan dalam Al-Quran tadi. Bacalah ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sedikit lagi pas setengah jam. Supaya jangan lawas-lawas ya kalau. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar di dalam diri Rasulullah itu ada pedoman yang bagus. Pedoman yang paling baik itu ngikuti Rasulullah. Di luar dari Rasulullah itu gak ada yang benar. Muallim paling terbaik, pengajar paling terbaik, guru paling terbaik itu Rasulullah. Mulai kita mau tidur sampai tidur lagi, itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada enggak? Bagaimana kita tadi itu mencuci tangan, bagaimana kita tidur dengan posisi menghadap kiblat yang baik, kemudian membaca doa tidur, kemudian kita tadi itu bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika masuk kamar mandi dengan kaki sebelah kiri baca doanya ini, keluar kamar mandi kaki sebelah kanan baca doanya ini, mau makan
dengan tangan apa, baca doa apa setelah makan, pakai apa namanya setelah makan baca doa apa, mau naik kendaraan doanya apa, mau berhubungan suami istri baca doanya apa, semuanya diatur oleh baginda Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada nggak yang lebih lengkap ajaran selain ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW? Luar biasa. Kita punya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi luar biasa, ajaran yang terbaik itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini contoh yang sekarang ini terjadi di ada kita di Indonesia, seluruh dunia. Apa namanya? Kena virus corona kah? Covid ya? Bujur juga kah Covid tuh? Udah tahu Bang Ulun lah. Jadi kalau kita menuruti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nggak bakal kena virus, nggak bakal kena Covid. Di depan masjid tuh, di depan musola tuh nggak usah ditaruh tempat cuci tangan. Orang sudah masuk musola, masuk masjid tuh sudah bukan tangan saja yang cuci, tangannya 3 kali, hidungnya dibasuh 3 kali, mulutnya dibasuh 3 kali, kepalanya dibasuh, mukanya dibasuh, kakinya dibasuh. Kadang kalau mau sholat Jumat mandi dulu. Berarti apa? Yang ajarkan kebersihan itu siapa? An-nadhafah minal iman, kebersihan dari iman. Siapa yang ajarkan? Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jadi Nabi di antara kesunahannya ketika kita bersin, wahin, batuk, menguap, disunahkan nutup. Pakai apa nutupnya? Pakai tangan. Tangan yang sebelah mana? Sebelah kanan. Sunnahnya Rasulullah. Kalau kita amalkan, aman dunia akhirat kita. Nih sunnahnya ketika kita bersin, wahin, batuk, sunnah ditutup dengan tangan sebelah kiri bagian depan. Ini ajaran Rasulullah. Nih kayak gini, wahin, acis, batuk, begini sunnahnya. Jangan habis wahin ditutup pakai tangan sebelah kanan. Akhirnya salaman sama yang di samping kena corona. Nular. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ajaran paling hebat itu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi akhlak yang terbaik adalah akhlak yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika itu di pasar Madinah ada seorang pengemis buta. Ada seorang pengemis buta Yahudi di kota Madinah, di pasar Madinah. Dan kerjaannya daripada pengemis buta Yahudi ini, ya matanya buta, pengemis. Kerjaannya di pasar Madinah menjelekkan, mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mengemis, sambil menjelekkan Nabi Muhammad. Hati-hati sama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang yang jahat. Muhammad itu adalah orang yang memecah daripada bangsa Arab. Muhammad itu adalah pokoknya dijelek-jelekan Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya, digambarkan sosok Rasulullah itu paling jahatnya manusia. Ketika ada orang datang, habis gitu diomongin terus sepanjang hari ini, mulai pagi sampai sore. Si buta, si kai buta ini tadi itu, Yahudi tadi itu menghina Rasulullah SAW. Datanglah seorang pemuda, mendengar si orang kafir Yahudi tadi mencaci Rasulullah. Datang seorang pemuda dari rumahnya membawakan gandum, membawakan air, dan duduk dia di samping daripada orang buta Yahudi miskin tadi itu, pengemis tadi. Apa yang dia lakukan? Dia menyuapkan daripada gandumnya kepada kafir Yahudi yang buta itu tadi. Disuapkan gandum, diminumi. Sambil disuapi, sambil diminumi, masih aja Pak Pander. Ikam hati-hati lawan Muhammad lah. Jangan sampai ikam mengikuti Muhammad. Muhammad orang jahat. Muhammad orang gak benar. Muhammad itu tukang sihir. Hati-hati gak usah sama Muhammad. Jadi enam pemuda tadi sambil menyuapi, inggih, jawab kita nih. Inggih. Diinggihakan aja orang tua tadi Pak Pander. Yalah, akhlaknya. Akhirnya Pak sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan disuapi tiap hari, datang nyuapi, datang. Tapi sangunya pulang, hati-hati lawan Muhammad. Habis nyuapi sangunya, hati-hati sama Muhammad. Pulang ke rumah. Ternyata suatu ketika ditunggu sama orang kafir Yahudi tadi yang buta tadi, sehari nggak datang ini yang nyuapi. 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, seminggu nggak datang. Wah, kata orang kafir Yahudi tadi,
Jangan-jangan ini sudah umpat lawan Muhammad itu, makanya jadi orang jahat sudah, makanya kada tahu lagi lawan aku sudah. Bahaya mana sekalinya Muhammad ini. Ternyata Pak, setelah berminggu-minggu datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ke rumah anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Betakun, wahai Sayyidah Aisyah, wahai anakku, apa yang belum pernah aku kerjakan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena engkau istrinya, kau lebih mengetahui daripada pribadinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ini ada gandum, ini ada air. Tiap hari Rasulullah itu turun, datangi pasar yang ada di Madinah, datangi satu pengemis yang matanya buta, orang Yahudi. Nah, Rasulullah tiap hari itu nyuapi. Akhirnya nampak dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Hendak menuruti juga nih sunnahnya Rasulullah, hendak menuruti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nampak diparaki. Belum beparak dah panas sudah hatinya Sayyidina Abu Bakar ini. Kenapa? Jauh-jauh kedengaran sudah mencaci maki orang yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Mencaci maki kepada Nabi Muhammad SAW, menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya duduk juga Sayyidina Abu Bakar, disuapi juga. Ditakuninya pulang, Hikam kenapa lawas kada datang? Apakah Hikam jadi pengikut Muhammad sudah wah ini? Jadi Sayyidina Abu Bakar menjawab, kada, ulun semalam ada berhalangan, kada kawa datang menyuapi pian. Sekalinya disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, 2-3 kali disuapi, ternyata makanan tersebut dimuntahkan sama orang kafir Yahudi yang buta tadi. Dimuntahkan. Apa dia mengatakan? Engkau ini bukan yang tiap hari yang nyuapi aku. Lain, kami lain orangnya. Yang biasa tiap hari nyuapi aku itu, ketika gandumnya masuk ke mulutku, gandum itu halus. Ikam nih menyuapi masuk ke muntungku, gandumnya kasar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuapi tahu nih orang tuha kada kawa lagi mengikut kacang, paksa dihalusakan, dipirikakan, hanya diunjuk. Yalah itu orang tuha. Rasulullah tahu nih orang tua gak bisa makan gandum, kasar, dihaluskan dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, dan dengan harapan Rasulullah SAW dia akan mendapatkan nuril hidayah, akan masuk Islam. Rasulullah gak maksa dia untuk masuk Islam, Rasulullah gak nyuruh dia masuk Islam, tapi dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam mulutnya, disuapi, halus, nyaman, hanya makan. Ikam nih yang menyuapi aku ini lain, kasar, bukan ini. Kemudian orang yang biasa nyuapi aku itu orangnya santun, ramah, baik. Aku bepander napa aja inggih, jarinya jawabannya. Yalah, Masya Allah, akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita, ya Allah, duit 20.000 aja tetangga berhutang 2 tahun ada barawaan di rumah. Sesama muslim nih, Rasulullah bukan muslimin, Yahudi yang menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada Yahudi tersebut? Disuapi oleh Rasulullah SAW. Nah, disuapi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pian mantari wadai misalkan ke tetangga pian. Sekalinya tetangga pian ini bermamai, wadai nabang itu, kada nyaman lalu wadainya, wadai yang itu jadi julung wadahku. Nah, kayak apa pian nih ya, melihat tetangga nang itu sarikah kada pian? Ini Rasulullah hari-hari nyuapi orang kafir Yahudi, menghina Rasulullah, menghina agamanya Allah, tapi gimana balasannya? Disuapi sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada akhlak yang paling baik di muka bumi ini kecuali bersumber semua akhlak itu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jadi Sayyidina Abu Bakar? Bahasa kita nih piring tadi itu ya ditimbai bahasa kita ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar bujur nang menyuapi ikam tiap hari itu lain aku. Tahulah ikam yang menyuapi ikam tiap hari itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang paling aku cintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiap hari yang nyuapin ikam, yang tiap hari memperhatikan, yang mana orang Yahudi sepertimu enggak ada yang perhatian kepadamu. Yang mana orang yang sekeluarga pun denganmu tidak ada perhatian kepadamu. Tapi yang memperhatikan kepadamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nampak orang kafir Yahudi nang buta tadi
Mengatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu mana Nabi Muhammadnya mana? Sambil meneteskan air mata dia rindu dengan Rasulullah, rindu dengan akhlaknya Rasulullah, padahal masih dalam keadaan Yahudi. Dia mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, mana Rasulullah, mana Muhammad, bawa aku ke tempatnya Muhammad, bawa aku ke tempatnya Rasulullah. Aku ingin memeluk agama yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menjadi pecinta-pecintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin meniru akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sudah telat. Rasulullah sudah meninggal dunia. Nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa orang kafir Yahudi tadi? Kalau begitu bawalah aku ke kuburannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa, dituntun oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berjanji berbaiat mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun mataku ini tidak pernah memandang daripada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah mataku ini nanti di akhirat memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang tidak sempat memandang keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah ya Allah aku memandang wajahnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan izinkanlah aku dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebegitu juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan bisa bermimpi kepada Rasulullah, bisa berjumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menerapkan akhlaknya Rasulullah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang layak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Musalla Al-Ansar ini ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan hati kami untuk bisa hadir di tempat yang penuh mulia ini, maka izinkan kembali kami berkumpul di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang datang ke tempat ini ya Allah, semuanya bawa hajat, kabulkan hajat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang punya anak ya Allah, jadikanlah anaknya kami soleh salihah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, dekatkan dia kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, sehatkanlah badannya mereka ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam hidupnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan izinkan kami keluar daripada tempat ini kecuali dosa kami telah dihapus ya Allah, kesalahan kami telah dihapus ya Allah, dan jadikanlah kami daripada hamba-hamba yang gemar bersolawat kepadamu, gemar mengagungkan nabimu, gemar beribadah kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi